بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اخوت فاؤنڈیشن کے بارے میں۔ اخوت فاؤنڈیشن نے پاکستان کے اندر ایک آپریشن لانچ کیا ہے۔ کافی سالوں سے یہ فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن سے آپ اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے، کسی گاڑی لینے کے لیے بغیر سود کے آپ قرضہ لے سکتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے۔ ابھی تک ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اخوت فاؤنڈیشن سے بغیر سود کے قرضہ لیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیا ہے اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لے کے۔ کئی ایسے مریض ہیں جو ہسپتالوں کے اندر بغیر علاج کے پڑے ہوئے تھے بیچارے، ان کے رشتہ داروں نے اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لے کر اپنے رشتہ داروں کا علاج کروایا ہے۔ کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو اپنی یونیورسٹی کی فیس نہیں ادا کر سکتے، سیمیسٹر کی فیس نہیں ادا کر سکتے، غریب ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہوا ہے اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لے کر۔ تو میں اس کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ کیسے لے سکتے ہیں، وہ بھی بغیر سود کے۔ تو بیسیکلی 4 چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلی تو چیز یہ بتاؤں گا اس کا انٹروڈکشن کہ اخوت فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے، اس کے آپریشن کیسے لانچ ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے اس کا کام کرنے کا پاکستان کے اندر۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا اخوت فاؤنڈیشن جو ہے اس سے پیسے لینے کا کیا کرائٹیریا ہے، کون اس سے پیسے لے سکتا ہے پاکستانی، کون نہیں لے سکتا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ بتاؤں گا اس کا پروسیس کیا ہے، جب آپ اپلیکیشن دیں گے قرضہ لینے کے لیے تو اس کا پروسیس کیا ہے، کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ بتاؤں گا جب آپ قرضہ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس کن کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ تو بیسیکلی یہ 4 چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے، آپ کہیں سے بھی مس نہ کریں۔ اگر آپ نے مس کر دیا کہیں سے بھی ویڈیو کو تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مکمل انفارمیشن کے لیے مکمل ویڈیو آپ کو دیکھنا ہوگی۔ تو دوستو آتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف کہ اخوت فاؤنڈیشن کام کیسے کرتی ہے پاکستان کے اندر۔ دوستو یہ اخوت فاؤنڈیشن 1985 سے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے۔ اس کا بزنس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، یہ اخوت فاؤنڈیشن کام ایسے کرتی ہے کہ اس نے غریبوں کو مختلف کاموں کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں بغیر سود کے۔ اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے لینا چاہتے ہیں تو آپ اخوت فاؤنڈیشن سے لے سکتے ہیں۔ آپ غریب ہیں، آپ کو چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی ریڑھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کا بزنس جو ہے اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ہسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے بغیر علاج کے، اس کے علاج کے لیے پیسے لینا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ فیس نہیں ادا کر پا رہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنی فیس جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، وہ دینے کے لیے اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پیسے فراہم کرے گی یہ اخوت فاؤنڈیشن، اس کے بعد آپ نے اس کو واپس کرنے ہوں گے اتنے پیسے جتنے کہ آپ نے اخوت فاؤنڈیشن سے لیے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ روپیہ لیا اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، اس کے بعد اخوت فاؤنڈیشن آپ سے یہ کہے گی کہ آپ کتنے سالوں میں، کتنے مہینوں میں ہمیں یہ پیسے واپس کریں گے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 1 سال کے اندر ان کو پیسے واپس کرتے ہیں، 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن آپ کو جتنی لمٹ آپ مانگتے ہیں کہ میں 5 سال میں پیسے واپس کروں گا، 10 سال میں کروں گا، اتنی لمٹ آپ کو دے دی جاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ 1 لاکھ روپے ان کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ جیسے کہ آپ نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے، اب آپ کو بینیفٹ حاصل ہونا شروع ہو چکا ہے، آپ اپنا روزگار چلا چکے ہیں، اس آپریشن میں شامل ہونے کے لیے، اخوت کے آپریشن میں شامل ہونے کے لیے اگر آپ بھی ملنا چاہیں ہمارے ساتھ تو یہ مل سکتے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن آپ کو یہ بات کہتا ہے۔ پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غریبی سے نکل کر عمارت میں چلے جاتے ہیں، اخوت سے پیسے لے کر اپنا کاروبار چلا لیتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہے اخوت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اخوت کو پیسے دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن سے پیسے لے کے اپنا کاروبار شروع کر سکیں، اپنی جو مصیبت ان کے اوپر آئی ہوئی ہے اس سے نکل سکیں۔ اس طریقے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو امیر ترین طبقہ ہے جو کہ چیریٹی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اخوت کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کا علاج کروانے میں، غریب بچوں کی پرورش کرنے میں، غریب بچوں کو راشن دینے میں۔ تو ایسے بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں پاکستان کے، وہ بھی اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ اس کو پیسے دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اب اخوت فاؤنڈیشن دیکھتی ہے کس بندے نے کس کام کے لیے ہمیں پیسہ دیا ہے۔ اگر تو آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کو پیسے اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ غریب بچے جن کے پاس راشن نہیں ہے ان کو راشن دیا جائے،
تو وہ پیسے آپ کو وہی لگے گی۔ اگر آپ پیسے دیتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کو تاکہ کسی غریب کی مدد کی جائے، اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا جائے، کسی کو بھینس لے کے دے دی جائے، کسی کو بکری لے کے دے دی جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، تو جس مقصد کے لیے آپ اخوت فاؤنڈیشن کو پیسے دیتے ہیں اسی معنی میں یہ خرچ کرتا ہے۔ ابھی آپ کو یہ انٹروڈکشن ہو گیا ہوگا، ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن کام کیسے کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر اتنا اعتماد ہو چکا ہے پاکستانی گورنمنٹ کا، پاکستان کے اداروں کا، کیونکہ جس بندے نے یہ لانچ کیا ہے وہ پاکستانی ہے جو یہ قرضہ فراہم کرتا ہے اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ تو ابھی مختلف پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر حکومت پاکستان نے کام کرنا ہوتا ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے۔ تبھی حکومت پاکستان کوئی آپریشن لانچ کرنا ہوتا ہے تو وہ اخوت فاؤنڈیشن کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، بجائے اس کے کہ نیا ایک فارم لانچ کیا جائے، نیا آرگنائزیشن لانچ کی جائے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اس سے قطع نظر اخوت فاؤنڈیشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ تو ابھی بھی اخوت فاؤنڈیشن کافی ایک آپریشن ہے حکومت پاکستان کی جن کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے۔ ابھی ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے لون لینے کا، اس سے پیسے لینے کا، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پہ آپ کو 10 مراحل سے گزرنا ہوگا پیسے لینے کے لیے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ ایک مرتبہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار میں پیسے کیسے لوں گا اخوت فاؤنڈیشن سے۔ بھائی بغیر سود کے آپ نے قرضہ لینا ہے، آپ کی تھوڑی بہت جانچ پڑتال کی جائے گی کہ آپ واقعی اوریجنل بندے ہیں، آپ کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں انٹروڈکشن ہے، اس کو جان لینا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے یہ کام کرتا ہے اخوت فاؤنڈیشن۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہوگی، یعنی کہ آفس میں جا کے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے قریب ترین کا آفس کہاں پہ ہے؟ آپ پورے پاکستان کے اندر آپ کہیں سے بھی رہنے والے ہوں گے، کسی بھی سٹی سے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں پورے پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر ان کے آفس موجود ہیں۔ ابھی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں یہاں پہ ریسرچ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے اخوت میں ریسرچ کیا، میں مثال کے طور پہ یہاں پہ نکال لیتا ہوں لون آفس راولپنڈی۔ ابھی میرے قریب ترین جو ان کا آفس ہے وہ یہاں میرے سامنے آ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے ان کا آفس یہاں پہ موجود ہے، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، کہاں پہ ان کا آفس موجود ہے، ان کی ویب سائٹ آپ کے سامنے، فون نمبر، ایڈریس، ساری چیزیں آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ ایسے ہی آپ نے گوگل کر لینا ہے، جو آپ کے قریب ترین ان کا آفس ہوگا اسی سے ہی آپ کو لون ملنا ہے، اس میں ہی آپ نے جانا ہے، آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ نے کس کام کے لیے پیسے آپ کو چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے، سوشل اپروول بائی اسٹاف آپ کی جو ہے دیکھے گا اپلیکیشن کو آپ کس کام کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آگے بات آ جاتی ہے جو جس کام کے لیے اگر آپ بزنس کے لیے پیسے لینا چاہ رہے ہیں تو ان کا جو اسٹاف ہے اخوت فاؤنڈیشن کا وہ دیکھے گا جتنے پیسے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ واقعی آپ اوریجنل بندے ہیں، آپ کاروبار میں انٹرسٹ ہے آپ کا، جس کام کے لیے آپ پیسے مانگ رہے ہیں اس کام کے لیے آپ کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں۔ نمبر 5 میں اسٹاف جو ہے سینئر اسٹاف اس کو دیکھے گا۔ ایک نمبر پہ آپ کو کہا جائے گا ٹھیک ہے جی اس کا جو لون ہے وہ پاس ہو چکا ہے، اس بندے کو پیسے دینے چاہیے۔ اس کے بعد سینئر اسٹاف دیکھے گا کہ واقعی اس کو اتنے ہی پیسے دینے چاہیے جتنے یہ مانگ رہا ہے۔ تو سینئر اسٹاف کے دیکھنے کے بعد فائنلی آپ کا جو سمجھ لے کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ آگے کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ سٹارٹ میں یہ 2-3 پروسیجر آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آفس میں جا کے آپ کو بتا دیا جائے گا تاریخ، اس تاریخ کو جا کے آپ نے ان کے آفس سے پیسے وصول کر لینے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا پروسیس ہے جس کے اندر سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ مختلف بینک سے اگر پیسے لیتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ سود بھی ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ان پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، یہ آپ کو چیز یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو بغیر سود کے قرضہ دے رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ پروسیجر جو ہے اس کو لائٹلی لینا پڑے گا اپنے لیے۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں کون آدمی ہے جو اخوت سے پیسے لے سکتا ہے، کون ایسا آدمی ہے جو اخوت سے پیسے نہیں لے سکتا، اس کا کرائٹیریا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، CNIC آپ کا اپنے پاس ہے، تو آپ پیسے لے سکتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کی جو ایج ہے، آپ کی عمر ہے وہ 18 سال سے لے کر 62 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے، 62 سال سے زیادہ ہے
تو پھر آپ قرضہ نہیں لے سکتے اخوت فاؤنڈیشن سے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایکٹیو ہونے چاہیے، آپ کسی قسم کی آپ کے اندر معذوری نہیں ہونی چاہیے، مطلب آپ کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، آپ کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں آپ کو بیسیکلی کہ آپ پیسے بھی واپس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ معذور بھی ہیں تھوڑے بہت تو یہ اس میں آپ کی رخصت رکھی جائے گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ جائیں گے اپلیکیشن دیں گے تو اس کے اندر ہی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آگے دوستوں اب بات کر لیتے ہیں آگے کا جو پروسیجر ہے، وہ آپ کرمنل نہیں ہونے چاہیے کسی قسم کے بھی، مطلب آپ نے کچھ جرم نہ کیا ہو، کچھ چوری ڈاکہ نہ ڈالا ہو پاکستان کے اندر، آپ کرمنل نہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو دوست ہے آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کے کردار کے مالک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ اہل ہوگے اس سے قرضہ لینے کے۔ اس کے بعد دوستوں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں سے کوئی 2 افراد آپ کی گارنٹی دیں گے کہ آپ ان کے پیسے واپس کریں گے، گواہی دیں گے آپ کے خاندان میں سے کوئی 2 بندے کہ یہ واقعی آدمی ٹھیک ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جس کام کے لیے یہ پیسے مانگ رہا ہے اس کو پیسے دیے جائے، یہ اچھا آدمی ہے، واپس کر دے گا۔ آخری جو چیز ہے دوستو، جو آپ نے قرضہ لینا ہے اخوت فاؤنڈیشن سے، آپ کو اس آفس سے ملے گا جو آپ کے قریب ترین اخوت والوں کا فاؤنڈیشن کا آفس ہے۔ جیسا کہ اب میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے گوگل کر لینا ہے، ان کا آفس کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کے قریب ترین ان کا آفس کون سا ہے، تو اس دفتر میں چلے جانا ہے جو قریب ترین آپ کے علاقے میں ان کا دفتر ہے، اس میں چلے جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے اپلیکیشن دینا ہوگی۔ اب آخری بات کر لیتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے جب آپ نے ان کے آفس میں جانا ہے اپلیکیشن دینے کے لیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس آپ کا CNIC ہونا چاہیے، آپ کا ID کارڈ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، یوٹیلٹی بل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بل بھی ساتھ لے کر آپ نے جانا ہے۔ لیٹسٹ آپ کی فوٹو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس وقت جب آپ نے اپلائی کرنے جانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا نکاح نامہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ نے ان کو دکھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ ایک چیز میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ CNIC آپ نے لے کر جائیں گے تو اس وقت اس کی کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کاپی آپ کی ساتھ لگے گی، اور اسی طرح نکاح نامہ جو اس کی کاپی آپ کو ساتھ لگی جائے۔ سٹارٹ میں آپ کو صرف اوریجنل چیزیں ہی ساتھ لے کر جانی ہے۔ تو یہ ایک پروسیجر تھا جو کہ میں نے آپ کو مکمل طور پہ بتا دیا ہے، اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اگر آپ اخوت فاؤنڈیشن سے بغیر سود کے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1000 سے لے کر 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا قرضہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کتنے سالوں میں واپس کرتے ہیں اور کتنا قرضہ آپ اخوت فاؤنڈیشن سے لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، پورے پاکستان کے اندر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بغیر سود کے قرضہ فراہم کرتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس سے پیسے لیے ہیں۔ لوگوں کا اعتماد ہے اخوت فاؤنڈیشن کے اوپر۔ جو دیہاتی علاقے ہیں پاکستان کے، ان کے اندر اس کا آپریشن جو ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا، یہ صرف شہروں کے اندر کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کون سے ضلع میں رہنے والے ہیں، آپ کے ضلع کے اندر کون سی سٹی ہے جس کے اندر ان کا آفس موجود ہے، تو آپ نے اس آفس میں جانا ہے جو آپ کے قریب ترین ہے، جو آپ کے ضلع میں ہے، جو آپ کی یونین کونسل میں ہے، آپ نے اس آفس میں جا کے اپلیکیشن دینا ہوگی۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔